اہل عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں دائیاں بچوں کو پرورش کے لیے لینے کے لیے آتی ہیں۔ کئی دائیاں بچوں کو لینے کے لیے آئیں اور ہر دائی نے اس بچے کو اٹھایا، اس بچے کو لیا جس کا باپ موجود تھا۔ دائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور کہتی اس بچے کو کیا کرنا ہے، اس بچے کا تو باپ ہی نہیں ہے، جس بچے کا باپ نہیں اس کا حق الخدمت ہمیں کیا ملے گا، دودھ پلانے کی اجرت ہمیں کیا حاصل ہوگی۔ یہ دائیاں چھوڑ دیتی ہیں۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اب خالی ہاتھ جانا مناسب نہ سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے اٹھا لیتی ہیں۔ باقی دائیوں نے دنیا سے امید لگائی اور اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اللہ سے امید لگائی۔ جس نے اللہ سے امید لگائی آج اس کے چرچے ہیں، اور جنہوں نے دنیا سے امید لگائی لوگ آج ان کا نام بھی نہیں جانتے۔ ہمارے لیے اس سیرت کے سبب سے یہی پیغام سیرت ہے، ہر کام کے اندر، ہر عمل کے اندر ہم نے اللہ سے امید لگانی ہے، دنیا سے امید نہیں لگانی۔ محنت کرنا یہ ہمارے حق میں ہے، محنت کرنا یہ ہمارے بس میں ہے، لیکن امید لگانا اپنی محنت سے اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ محنت خود کرو لیکن محنت کے نتیجے کی امید اللہ سے لگاؤ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ سے امید لگائی، اللہ نے باغ جگا دیے۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اس سے پہلے میری اونٹنی کے تھن بالکل خشک تھے، دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتی ہوں میری اونٹنی بیمار صحت مند ہو جاتی ہے، اس کے تھنوں میں دودھ بھر آتا ہے۔ اما حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گھر لے آتی ہیں، ساری بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر آتا ہے۔ اب بکریاں جنگل میں چرنے کے لیے جاتی ہیں، ساری دائیاں اپنی بکریاں چرانے کے لیے بھیجتی ہیں، ہر ایک دائی کے بکری جو ہے وہ خالی تھنوں سے واپس آتی ہے۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بکریاں بھرے ہوئے تھنوں سے، دودھ سے بھرے ہوئے تھنوں سے واپس آتی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، معجزات، انوارات تھے کہ اما حلیمہ نے اللہ سے امید لگائی تھی، اس لیے اللہ نے اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ برکات اور انوارات عطا فرمائے۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتی ہیں۔ 2 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارکہ 2 سال ہوئی، وعدے اور معاہدے کے مطابق اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس بھیجنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے سرور کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا تھا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اس کا آپ کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ بولو یار، جو بھی آپ کو دیکھتا ہے اس کا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اتنا خوبصورت بنایا آج تک کسی ماں نے خوبصورت نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا، ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا فرمایا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی آپ اللہ سے عرض کرتے گئے، اللہ آپ کو بناتا گیا، جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ایسا بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا اور انگلیاں کاٹ ڈالی، اگر میرے یوسف کو دیکھ لیتی اپنی گردنیں کٹوا دیتی، اور حقیقتاً صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور گردنیں کٹوائیں،
गर्दनें कटवा कर साबित किया कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला मानने वाला होता है वो सर तो कटवा सकता है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ नहीं सकता। वादे के मुताबिक अम्मा हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस कर देना आपकी वालदा मोहतरमा को, लेकिन हजरत हलीमा के दिल में आपकी मोहब्बत इतनी बैठ गई अब आपको छोड़ने को दिल नहीं करता। हजरत आमना के पास आई, अम्मा जान आपका बेटा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है, मैं इस बच्चे की और परवरिश करना चाहती हूँ। हजरत आमना रजी अल्लाह ने इजाज़त दे दी। मक्का के अंदर एक वबा फैली हुई थी, उसकी वजह से आपकी वालदा मोहतरमा ने मजीद इजाज़त दे दी। अम्मा हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा मजीद 2 साल यानी मुकम्मल 4 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका जब 2 साल हुई, हजरत हलीमा फरमाती हैं मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़वा दिया। जब आपका दूध छुड़वाया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से पहले जो कलिमात निकले अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, आपने अल्लाह की तरफ से मिलने वाली दूध की ग़िज़ा पर अल्लाह की तारीफ की, अल्लाह की बड़ाई बयान की, अल्लाह का शुक्र अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साल की उम्र में दूध छुड़वा दिया गया। मजीद 2 साल हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। आपकी उम्र मुबारका जब 4 साल हुई, एक दिन आप जंगल के अंदर अपने दूसरे रज़ाई भाइयों के साथ बकरियां चराने के लिए गए हुए हैं। वहां पर अल्लाह की तरफ से 2 फरिश्ते आए, उन्होंने आपको लिटाकर सीना चाक किया, दिल मुबारक को निकाल कर जन्नत के बर्फ के ठंडे जमजम के पानी से धोकर दोबारा आपका सीना सिलाई कर दिया। यह सारा माजरा आपके रज़ाई भाइयों ने देखा, दौड़ते हुए अम्मा हलीमा सादिया के पास आए। अम्मा जान, वो जो हमारा कुरैशी भाई है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उसको 2 आदमियों ने लिटाया, सीना चाक कर लिया, पता नहीं माजरा क्या है। हजरत हलीमा दौड़ती हुई आई, देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना पर वाक़अतन ज़ख्म का निशान सही होने का निशान था, ज़ख्म सही होने का निशान था, खून आलूद निशान नहीं था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसियत थी। अब अम्मा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला ने डर जाती हैं, बच्चा बड़ा बरकतों वाला है, बड़ा बख्तों वाला बच्चा है, बड़ी नेमतों वाला, फजीलतों वाला, खासियतों वाला बच्चा है, कहीं इस बच्चे को कुछ हो ना जाए, मैं इस बच्चे को इसकी अम्मा के हवाले कर देती हूँ। पहले अम्मा हलीमा सादिया का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ने को दिल नहीं करता था, लेकिन जब ये शक्के सदर वाला वाक़या देखा, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ने के लिए, आपके वालदा मोहतरमा को वापस करने के लिए तैयार हो जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका 4 साल है। आप अपनी वालदा मोहतरमा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा की परवरिश में आ जाते हैं। 5 साल 6 साल की उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालदा मोहतरमा हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा के पास परवरिश पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल है। अपनी वालदा मोहतरमा के साथ मदीना तय्यबा अपने ननिहाल बनु नज्जार जाते हैं। वापसी पर मकाम अबवा यहाँ पहुँचकर आपकी वालदा मोहतरमा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का जिस जगह इंतकाल हुआ, ये जगह आज 1400 साल बाद बिल्कुल वीरान है। और ख़ुद तसव्वुरात की दुनिया में बंदा जाए और ये सोचे कि जो जगह आज इतनी वीरान है, उस जगह की 1400 साल पहले क्या कैफियत होगी, कितना बड़ा आप पर इम्तिहान था। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास मक्का मुकरमा पहुंच जाते हैं। आपकी उम्र 7 साल हुई। अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की परवरिश में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल हुई। अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की परवरिश में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल है। आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की उम्र 82 साल होती है तो आपके दादा का इंतकाल हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने अपनी ज़िंदगी में अपने
جو دو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے سگے بھائی زبیر بن عبد المطلب اور ابو طالب، ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ حقیقی چچے، یہ اچھی دیکھ بھال اور پرورش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ابو طالب کی پرورش میں آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ رفتہ رفتہ بڑھتی ہے۔ جب آپ کی عمر 10 سال ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کا دوسری مرتبہ شق صدر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کل شق صدر 4 مرتبہ کیا گیا۔ کتنی مرتبہ؟ شق صدر کتنی مرتبہ ہوا؟ 4 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا شق صدر 4 سال کی عمر میں ہوا۔ نمبر 2 10 سال کی عمر میں آپ کا شق صدر ہوا۔ نمبر 3 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ نمبر 4 51 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ پہلی مرتبہ شق صدر کرنے کی حکمت اور وجہ یہ تھی، آپ کے دل مبارک کے قریب ایک چھوٹا سا بالکل سیاہ نقطہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ نے نکال کر وہاں سے اچھی طرح دھو دیا تاکہ آپ کا دل مبارک بالکل پاک اور صاف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری مرتبہ جب شق صدر ہوا، دل مبارک سے کھیل کود کا اللہ تعالیٰ نے شوق نکال دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسری مرتبہ شق صدر ہوا، عمر مبارکہ 40 سال تھی۔ اب نبوت ملنی ہے، نبوت کا بوجھ اٹھانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے۔ اب قرآن نازل ہونا ہے، اللہ کی وحی کو اٹھانے کے لیے دل کو طاقت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا شق صدر کر کے آپ کے دل مبارک کے اندر وہ طاقت رکھ دی جس کے ذریعے آپ اللہ کے قرآن کو، وحی الہی کو برداشت کر سکیں۔ قرآن کی وحی کو، اللہ کے قرآن کو برداشت کرنے کے لیے کتنی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو نازل کریں پہاڑوں پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا، سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے، اب آپ کے دل پہ نازل ہونا ہے، اس کو طاقت کی ضرورت ہے۔ آپ کا کلام آپ کے دل مبارک کے اوپر اترنا ہے، اس دل کو اب طاقت کی ضرورت ہے۔ طاقت ہوگی تو برداشت ہوگا نا۔ اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں اور بندہ دل گردے والا ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ اور دل گردے والا بندہ ہوئے تو بندہ بات کو برداشت کر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے وحی الہی کو برداشت کرنے کی طاقت رکھ دی۔ چوتھی مرتبہ جب آپ کا شق صدر ہوا، اللہ تعالی نے آپ کو معراج کروانی تھی۔ معراج سے پہلے آپ کا شق صدر کیوں کیا گیا؟ تاکہ میرے محبوب کے دل میں اللہ کے دیدار کی طاقت آ جائے۔ آپ نے معراج پہ جانا ہے، معراج پہ جا کے اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے طاقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، یا اللہ ہم نے تجھے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو دیکھ لے گا لیکن تیری قوم نہیں دیکھ سکے گی، تجھے بھی میں اپنا دیدار نہیں کرواؤں بلکہ اپنے نور کی ایک تجلی دکھاؤں گا۔ موسیٰ تیری طاقت، تیری قوم کی طاقت بڑا فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں، اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک بار تو دیکھنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر آ جاؤ کوہ طور پہ، طور کے پہاڑ پہ آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے طور کے پہاڑ پہ پہنچے۔ یہ کیا کہتے تھے؟ موسیٰ ہمیں اپنا اللہ دکھا، ہمیں اپنا رب دکھا، پھر تیرے اوپر ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ سوچا شاید مسلمان ہو جائیں، لیکن جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ مشرکین مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی تجاویز پیش کرتے تھے۔ ابھی آج کے سبق میں آپ آگے پڑھیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ آ گئے اپنی قوم کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں اپنا دیدار ابھی نہیں کرواؤں گا، اپنے نور کی تجلی دکھاؤں گا۔ اللہ کا دیدار نہیں، اللہ کا نور اور نور کی تجلی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نور کی تجلی دکھائی، تھوڑا سا آسمان اللہ تعالیٰ نے ہٹایا، نور کی تجلی پہاڑ پہ پڑی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ کے نور کی تجلی آئی پہاڑ کے اوپر، جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے، ان کی ساری قوم فوری مر گئی، قوم مر گئی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، کیونکہ اللہ کے دیدار کرنے کے لیے طاقت کی
ज़रूरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने मेराज से पहले इसलिए शक्क़ सदर किया ताकि मेरे महबूब के दिल के अंदर दीदार इलाही की ताकत आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्क़ सदर कुल 4 मरतबा किया गया। आपकी उम्र मुबारक जब 15 साल हुई, आपने देखा मेरा चचा अबू तालिब माली हालत बड़ी कमज़ोर है, किसी तरीके इसके साथ ताउन कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराना शुरू करते हैं। उम्र 20 साल हुई, बकरियां चराने वाली तिजारत के अंदर शामिल है। आपकी उम्र 25 साल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर तिजारत के अंदर भी शमूलियत इख्तियार करते हैं। इस वक्त आपकी नौजवानी इतनी उरूज पे है, आपका चर्चा, अमानत, आपकी दियानत, आपका तक़वा, आपकी परहेजगारी, लोगों के साथ मेल जोल, हुस्न अखलाक इतना उरूज पे था, हर एक आपको मुहम्मदुन अमीनुन कह के पुकारता था। हालांकि आपका नाम सिर्फ मोहम्मद था, लोगों ने खुद आपको अमीन कहकर पुकारना शुरू कर दिया। क्यों? आप बड़े अमानतदार हैं, आप बड़े अच्छे हैं, आप तो सादिक हैं, आप बड़े सच्चे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत का मक्का के अंदर इतना चर्चा हो गया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को जब ये खबर मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा, आप मेरा माल तिजारत शाम में लेकर जाएं, मेरे माल को आप बेचें, आपकी जो उजरत होगी वो आपको अदा कर दी जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के इलाके में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का माल ले जाकर बेचते हैं। हज़रत खदीजा का गुलाम मैसरा, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। जब वापसी आए, मैसरा ने देखा कि सारे लोगों पर धूप की शिद्दत, सख्त गर्मी है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरिश्तों ने साया किया हुआ है। रास्ते में आप आ रहे हैं, हर एक पर धूप है, सख्त गर्मी है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरिश्तों ने साया किया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, हज़रत खदीजा ने हिसाब लिया, वाह वाह, इतना प्रॉफिट, इतना मुनाफा पहले तो आज तक नहीं हुआ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत थी कि इस दफा माले तिजारत में इतनी बचत आ गई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में पहले ही आपकी मोहब्बत थी। जब आपके बारे में वाक़यात सुने, ओ फरिश्तों ने साया किया हुआ है, और मोहब्बत बढ़ गई। जब प्रॉफिट ज्यादा आई और मोहब्बत बढ़ गई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निकाह के लिए, शादी के लिए पैगाम भेज देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा करके पैगाम निकाह को कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र मुबारक 40 साल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पहली शादी है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की ये तीसरी शादी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जो एक बूढ़ी खातून है, उससे जवानी की हालत में शादी की है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक हज़रत खदीजा निकाह में रही, दूसरा निकाह नहीं किया। आज कुछ लोग मेरे और आपके प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करते हुए एतराज़ करते हैं। नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह के मामलात से हमेशा महफूज फरमाए। अल्लाह हमारे प्यारे पैगंबर की शान की हमेशा हिफाजत फरमाए। लोग कहते हैं इनके पैगंबर ने इतनी शादियां की, शायद इनको शादियों का शौक था। हम उनको जवाब देते हैं, अगर हमारे पैगंबर को शादियों का शौक होता, जवानी में बूढ़ी औरत से शादी न करते और बुढ़ापे में जवान औरत से शादी न करते, और जब तक आपके निकाह में ये बूढ़ी खातून रही आपने दूसरी शादी नहीं की। आपने तो बेसहारा औरतों का सहारा बनने के लिए शादियां की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा के साथ निकाह होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से हज़रत खदीजा के बंधन में बंध जाते हैं। अल्लाह ताला ने सूरत रूम के अंदर फरमाया, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, हमने तुम्ही में से, तुम्हारी जिन्स में से जोड़ा जोड़ा पैदा की है। जोड़ियां कहाँ पे बनती हैं? तो बोलो,
میں آپ حضرات کو بڑی زبردست بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جوڑیاں کہاں پہ بنتی ہیں؟ چاچو بھی آ جائے، ماموں بھی آ جائے، سارے رشتہ دار آ جاؤ، دادا جی آپ بھی آ جاؤ، ساری فیملی اکٹھی ہو جائے، کیا کرنا ہے جی؟ رشتے طے کرنے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ رشتے طے کرنے ہیں۔ رشتوں کی بات ہوتی ہے، بات ہو گئی، حق مانگ لیا، ہاں جی اب رشتہ طے کرنا ہے۔ ہر ایک معاملات کو طے کر کے جب اٹھتا ہے، آخر میں ہر ایک کی زبان پر کیا ہوتا ہے؟ او جی ہماری تو کوشش ہے، ہم تو ذریعہ ہیں، ہم تو سبب ہیں، لیکن رشتے کہاں پہ طے ہوئے ہیں؟ سب کی زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ رشتے کہاں پہ طے ہوئے ہیں؟ بھائی یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، اللہ فرما رہے ہیں ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہاری جنس میں سے ہم نے جوڑے منتخب کیے، الطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں، والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں، الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں طے کس کا کس کے ساتھ رشتہ ہونا ہے۔ اپنے رشتوں کی باری آئے تو سارا سیان بو دکھا کے، ساری محنتیں کر کے، ساری تسلیاں کر کے، ساری دیکھ بھال، لڑکا کرتا کیا ہے، لڑکی پڑھی کیا ہے، سب کچھ دیکھ کے، تربیت کیسی، خاندان کیسا، پھر رشتے کرتے ہیں، اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ رشتے کہاں پہ طے ہوئے ہیں؟ بھائی جب رشتے صحابہ کی بیٹیوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر اعتراض کہاں سے آتا ہے؟ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ میری بیٹی کا تیری بیٹی کا رشتہ طے ہو جائے تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ رشتے کہاں پہ بنتے ہیں؟ آسمانوں میں۔ اور جب صحابہ کی بیٹیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے تو پھر اعتراض کس چیز کا؟ اللہ کے قرآن میں اعلان ہے نا، من انفسکم ازواجا، ایک ہی جنس سے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، والطیبات للطیبین، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں رکھی ہیں ہم نے۔ تو پھر یہ سارے ضابطے اپنے رشتوں پہ ہم چلا لیتے ہیں، لیکن جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوتا ہے وہاں اعتراض کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب عمر کی بیٹی حفصہ کے ساتھ ہوتا ہے وہاں اعتراض کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام حبیبہ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہاں پر اعتراض کیوں ہے؟ بھائی ہر جگہ ایک ہی ضابطہ چلے گا، رشتے کہاں بنتے ہیں؟ آسمانوں پر۔ اگر اپنی بیٹی پہ تو اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں، اور جس کو اللہ نے خود نبی بنا کر بھیجے اس کے رشتے کو تو اپنے اوپر چھوڑتا ہے، اس کے رشتے میں تو خود تبصرہ کرتا ہے، اور جس کے رشتے میں تیری کوئی چلتی بھی نہیں ہے وہاں تو آخر میں کہہ کے اٹھتا ہے اور جی رشتے تو اللہ نے بنائے ہیں جی، اسی تو کوشش کر دے بہن، ایسے کہتے ہیں نا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہمارے ایمان کا، عقیدے کا، جان کا حصہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے خاندان اہل بیت کا حصہ ہیں۔ آپ کے خاندان اہل بیت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ میری طرف توجہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 25 سال ہے، آپ کا نکاح ہوا، آپ نے اپنے نکاح پر اللہ کے حکم حق مار کو پورا کیا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اللہ فرماتے ہیں اپنی عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی سے ادا کرو۔ کیسے ادا کرو؟ خوشی سے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، یہاں بات پوری ہو رہی تھی کہ اپنی عورتوں کو ان کا حق مار دو، بات پوری ہوگی۔ اللہ نے فرمایا نحلہ، خوشی کے ساتھ حق مار دینا۔ بھائی اس کو مجبوری سمجھ کے نہیں، سارے رشتہ دار آگے لاکھوں روپے کھلا دیا، سارے رشتہ دار آئے ساری خوشیوں پہ اندھا دھند پیسے لگائیں، لیکن جب حق مار کی باری آتی ہے مولوی صاحب گھٹ تو گھٹ جنہ حق مار بن ہے اتنا لکھ دو۔ کیا کہتے ہیں؟ کم سے کم۔ یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے نکاح پر 500 درہم حق مال ادا کیا۔ ایک درہم کی قیمت آج کے دور میں تقریباً 350 روپے، آپ خود حساب لگا لیں، لاکھوں روپے حق مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے۔
लाखों रुपए पहले निकाह पे, और भाई बीवी भी कंवारी नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी भी कंवारी नहीं। उस दौर में तो ये तस्वुर भी नहीं था कि ये माल अपने को नहीं आना है। आजकल तो ये तस्वुर भी है, और ये कोई नहीं अपने घर ही आनी है, खैर है माल जितना मर्जी दे दो, अपने घर आनी। सलूक इत्तेफाक इत्तेहाद इतना ज्यादा है, सलूक इत्तेफाक इतना ज्यादा है। वो घर वाली आती है, वो कहती मैं पैसे नु की करना है, मैंने पैसों को क्या करना है, इतना आपस में इत्तेफाक है, उसके बावजूद बुखल करते हो, अल्लाह के हुक्म में कंजूसी करते हो। लाखों रुपए शरीक खा गए, जब लोग खा के जाते हैं ना, आने चंगा शरीक का साड़ा मोक गया, पैसे भी लगाए, बदनामी भी ली, और आखिर में फिर बद्दुआएं ली भी और दी भी। और भाई ये सब क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है। फिर जब हफ्ता गुजरता है, 10 दिन गुजरते हैं, मौलवी साहब झगड़ा हो गया है, लगता है तोड़नी नहीं बनी। भाई तोड़ कहाँ निभेगी? तूने शरीयत के मुताबिक किया ही नहीं है, तूने लोगों को खिलाया लाखों और अल्लाह के नाम पे दिए सिर्फ 5000। मौलवी साहब शरी हकमार घट तो घट कितना बनता है? जो मौलवी हक मार बता दे ज्यादा, मौलवी तो निकाह नहीं बढ़ाना आंदा। जो मौलवी हक मार बताए कम, जो कहते ना ठीक है 500 में दे दो, और ये मौलवी साहब थोड़ी क्या बात है, 5000 तुसी लो, हक मार दी खैर है। ये बातें हो रही हैं, इसलिए आज मुसलमान को ठीक ठाक मुसलमानों की मुरम्मत हो रही है। यहां बैठ के अमेरिका को गालियां दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। और अपने घर में अगर देखा जाए तो सारे घर में सच्चे नहीं हैं। अपनी घर वालों को छोड़ो, अपनी फैमिली को देख लो, अपनी बीवी बच्ची को देख लो। बाप बेटे के सामने झूठ बोल रहे, बेटा बाप के सामने झूठ बोल रहे, बाप बेटों के बारे में डबल माइंडेड है, बदगुमानी लेके वो भी बैठा हुआ है। बाप कमरे में आता है, बेटा कमरे से अंदर, अंदर बाप आ गया, बेटा बाहर, बाप सहन में, बेटा वहां से भी उछल गया अंदर। ये बाप कैसा है? ये बाप कैसा है? वो कहने वाला क्या कहता है? ये अब्बा है, घी का डब्बा है। ऐसा अब्बा तूने कहां से लब्बा है? कहते हैं ना भाई। तो ये को अपनी औलाद के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मोहब्बत करनी चाहिए। आपने तो परायों के साथ मोहब्बत की है। हदीस के अल्फाज हैं, कई बच्चे जमा हो जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं अपने बाजू फैलाते, कई बच्चे एकदम आपकी बाजू के अंदर आ जाते। इतनी आपने दूसरे बच्चों के साथ मोहब्बत की, और यहाँ अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं की जा रही। इस दौर में अगर आपने अपने बच्चे के साथ दोस्ती न लगाई तो आने वाले वक्त में वो आपका बेटा नहीं, अल्लाह के फजल से बाप बन के सामने आएगा। ये जो दौर जा रहा है, आपको अपनी औलाद को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको दिखाएगी कि दुनिया होती क्या है। एक सवाल का जवाब न दो तो कई दिन तक आप पर हजारों सवाल पड़ चुके होते हैं, और हम क्या कह रहे थे, उस्ताद जी बच्चा ही तो है। वो बच्चा नहीं होता, बच्चे का ज़हन खाली है भाई, बच्चे के बर्तन खाली, एक गिलास खाली पड़ा हो, एक के अंदर पानी भरा हुआ हो। आप बताएं पानी किस में ज्यादा आएगा? खाली में आएगा ना भाई। बाप का दिमाग तो भरा हुआ है, 40 साल की टेंशनें, 40 साल की कमाई, 40 साल रिश्तेदारों के मामलात, सारे लेन देन, मेल जोल, सारी चीजें उसके दिमाग में भरी हुई हैं। उसके दिमाग की मशीनरी कमजोर है, भरी हुई जो है ना, उसके अंदर नए नए मशवरे नहीं आने, और उसकी मशीनरी बिल्कुल खाली पड़ी है। जो टेक्निक उसके दिमाग में है वो दूसरे के दिमाग में नहीं है। बात कहां से कहां निकल गई। एक डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि बच्चा जिस उम्र में जहाज इजाद करने की सोच रहे होते हैं ना, उस उम्र में हम बच्चे को कह रहे होते हैं बेटा नहीं, आप ऐसे न करें, आप न किया करें, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बच्चे हो। हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं। बहरहाल हर उन्वान पे इस्लाम ने रहनुमाई की है, अपने मुसलमान की 100% की है। इस्लाम ऐसा मजहब है, मेरी तरफ देखें भाई, तवज्जो करें, इस्लाम ऐसा मजहब है पूरी दुनिया के अंदर किसी भी तहजीब कल्चर के उसूल कानून ज़ाब्ते को ले लें, आपकी 100% उस मजहब ने रहनुमाई नहीं की। इस्लाम का कोई भी आप उसूल उठा लें, इस्लाम ने पूरी इंसानियत की रहनुमाई की है, चाहे काफिर है, चाहे गैर मुस्लिम है, चाहे मुसलमान है, अपने पराया है, हर एक का उसूल इस्लाम ने पेश किया है। हम समझते हैं जो चीज हमें नहीं पता ना, वो अल्लाह ने बयान ही नहीं की। सुभान अल्लाह, सदके
صدقے ہم اپنے علم کو اللہ کے علم پہ فٹ کرتے ہیں. جو بات ہمیں نہیں یاد ہوتی, پڑھی نہیں ہے, جس بات کا پتہ نہیں, ہم کہتے ہیں نہیں استاد جی اے گل تو مڑ کدی سنی نہیں, اے تو پہلی باری سنی ہے. جو بات مولوی صاحب نویں بتا دینا, وہ جی پہلی باری سنی ہے, وہ بات پہلی دفعہ سنی ہے, اور مولوی صاحب بھی خیر کوئی نہیں. بے شک قرآن حدیث میں لکھی ہو, اور میں جو پہلی باری سنی ہے. اللہ کون ہوتا ہے؟ من واحد السنہ. مطلب تو یہی بنتا ہے نا بھائی. لیکن اللہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع علم ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے, آپ پڑھ کے دیکھو, ایک قرآن کے اندر 30 لاکھ علوم ہیں. کتنے؟ 30 لاکھ علم ہے قرآن کے اندر. میں مثال دیتا ہوں, انسان کی تخلیق کا علم ہے, انسان کی تخلیق کا علم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین, ہم نے گندے پانی کو ایک جگہ ماں کے پیٹ کے اندر ٹھہرا دیا. ثم خلقنا النطفۃ علقہ, نطفہ کو ہم نے مٹی کا لوتھڑا بنایا. فخلقنا العلقۃ مضغہ, اس لوتھڑا سے ہم نے گوشت کا ٹکڑا بنا لیا. فخلقنا العلقۃ مضغہ فکسونا العظام لحما, اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر اس گوشت کے ساتھ ہڈیاں جوڑ دی. فکسونا العظام لحما, ہڈیوں کو پھر گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر, اللہ تعالیٰ اس طرح بار بار پیدا کر سکتا ہے. ثم یخرجکم طفلا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بچہ بنا کر نکالا. ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم, پھر اللہ نے تجھے سخت کر دیا. ثم لتکونوا شیوخا, پھر تو جوان ہو گیا. یہ کون کر رہے ہیں؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف, اللہ نے کمزوری سے پیدا کیا, اللہ نے کمزوری سے پیدا کیا. من ضعف ثم جعل من بعد قوة, کمزوری کے بعد اللہ نے طاقت دے دی. من بعد قوة وشیبہ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر اس طاقت سے کہ تمہیں پھر اور جوانی دے دی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یخلق ما یشاء, تیرا اللہ جس کو جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. وہو العلیم القدیر, ہر چیز کو پورا جانتا ہے اور پوری ہر چیز پر پورا قادر اللہ ہے. یہ ایک انسان کی تخلیق کا علم ہے. اب کائنات کا علم وہ بھی قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں یکور اللیل علی النہار, ہم نے رات کو دن کے پیچھے لگایا ہے. یہ کس نے لگایا؟ اللہ نے. ویکور النہار علی اللیل, رات کو دن کے, دن کو رات کے, رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے, دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے. یہ نظام کس نے بنایا؟ اللہ فرما رہی ہے میں نے بنایا. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, دن کو رات میں کس نے شامل کی ہے؟ اللہ نے. آج کل دن چھوٹے ہو رہے ہیں بڑے؟ بولو. گرمیوں میں 7 بجے روشنی ہوتی ہے اندھیرا, بولو. اور سردیوں میں 7 بجے اندھیرا. اللہ فرما رہے تولج اللیل فی النہار, ہم نے رات کے اندر دن کو شامل کر دی ہے. ٹائم 7 بجے ہی ہے لیکن رات ہے, ٹائم 7 بجے ہی ہے دن ہے, دن میں رات شامل ہو رہی ہے. وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, اور رات کے اندر دن شامل ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں انسان کو کائنات کا علم بھی دیا ہے. اتنے علوم ہیں, اب کہاں ایک مجلس میں بیان ہو سکتے ہیں. 30 لاکھ علوم اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے ہیں. اس لیے اگر آپ ذوق رکھتے ہیں, اگر آپ ذوق رکھتے ہیں تو اپنی تو گزری, اپنی تو بیت گئی, کم از کم آج ارادہ اور تہیہ پختہ عزم کرو کہ ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کے قرآن کے علوم سکھانے ہیں, اپنی اولاد کو اللہ کے قرآن کے علوم سکھانے ہیں. اور یقین کرو ہم نے کر کے دیکھا, ہم نے کر کے آزما کے دیکھ لیا, قرآن کے ساتھ جڑنے والے کو اللہ نے کبھی بھوکا نہیں مارا. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس نے ہمارے حکم سے, ہمارے قرآن سے منہ موڑ لیا نا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں. اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں, رزق تنگ ہو گیا ہے, کھانے پینے سے بھی تنگ ہوگا. کیوں؟ اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا ہے, اللہ کے قرآن سے منہ موڑ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ پیغام حاصل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شق صدر کی بات مکمل کر کے اپنا سبق ختم کرتے ہیں. آپ کے شق صدر کی کیفیت کیا تھی؟ شق صدر کی بات ہو رہی تھی, بولو. اور جاگتے پہ ہو, میں بھی لگتا سیدھیاں کر لوں گا, تھک گئے بس.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر، سینہ مبارک کو چاک کیا جاتا، دل مبارک کو نکال کر جنت کے برتنوں کے اندر رکھا جاتا، برف کے ٹھنڈے پانی سے دھویا جاتا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، کسی چیز کو اچھی طرح صاف کرنا ہو گرم پانی سے دھوتے ہیں یا ٹھنڈے سے؟ جی، اللہ تو ٹھنڈے اور برف کے پانی سے دھو رہے ہیں۔ یہاں پر میل کچیل دور کرنا مقصود نہیں ہے، یہاں مادہ معصیت، گناہ کا مادہ دور کرنا مقصود ہے، اور گناہ کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ جب کسی بندے کو گناہ کا جوش آ جائے وہ گرم ہوتا ہے ٹھنڈا؟ جب کسی بندے کو غصہ آ جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گرم ہو جا بھائی، گرم ہو جا، کیا کہتے ہیں؟ ٹھنڈا ہو جا بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو غصہ آئے وضو کرے، ٹھنڈا ہو جائے گا، کھڑے بیٹھ جائے، بیٹھے لیٹ جائے، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا بھی فرماتے تھے، اے اللہ میرے گناہوں کو برف کے پانی سے دھو دے۔ انبیاء اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری گھر والی کو، میرے بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے، شیطان کو پیدا کیا آگ سے، تو گناہ کا مادہ کیا ہوتا ہے؟ گرم۔ گناہ کا مادہ کیا ہوتا ہے؟ گرم۔ اس لیے آپ کے دل مبارک کو برف کے ٹھنڈے پانی سے دھویا جاتا، کیونکہ وہاں میل کچیل دور کرنا مقصود نہیں، وہاں گناہ مادہ معصیت کو دور کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو غریبوں کا، یتیموں کا ناحق مال ہڑپ کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اللہ ان کے پیٹ کے اندر انما یأکلون فی بطونہم نارا، اللہ ان کے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ تو گناہ کا مادہ کیا ہے؟ گرم۔ اس لیے آپ کے دل مبارک کو برف کے پانی سے دھویا جاتا تھا۔ جب بھی آپ کا شق صدر کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت لگائی جاتی۔ ایک قول یہ ہے جب آپ پیدا ہوئے مہر نبوت لگی ہوئی تھی، دوسرا قول یہ ہے کہ جب آپ شق صدر کیا جاتا مہر نبوت لگائی جاتی۔ دونوں اقوال کے اندر تطبیق یہ ہے کہ مہر نبوت پہلے تھی، جب شق صدر ہوتا اسی مہر نبوت کو دوبارہ تازہ کر دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے اندر 3 الفاظ لکھے ہوئے تھے، اللہ، رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت